اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ ترجمہ: جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے، اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیش چاہتا ہے مگر تکلیف ملتی ہے۔ ان حالتوں میں کافر دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں رہا، اور اگر دنیا میں اس کو اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی اور شکاوت جب بھی ہے، جبکہ مومن کا حال اس سے بالکل جدا ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے، اگر وہ دنیا میں فقر سے بھی زندگی بسر کر گیا تو آخرت کی دائمی نعمتیں اس کے لیے موجود ہیں، اور اگر دنیا میں بھی فضل الہی سے اس کو عیش ملا تو دونوں جہان میں کامیاب۔ الغرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے تو بھی کیا، کیونکہ بالآخر تو اسے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں ہی جانا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی نصیب میں ہے، خواہ اسے فکر سے حاصل کریں یا فراغت سے، لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، یوں ہی وہ کسی کی دنیا کی خاطر بھی اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ یاد رہے کہ مومن کامل کا دل دنیا میں لگا رہتا ہے، مگر دل میں دنیا نہیں رہتی، بلکہ دل میں صرف دین رہتا ہے، اور اگر دل میں دین کی بجائے دنیا آ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کشتی پانی میں جائے تو تیرے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ فمن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ترجمہ: اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اس سے پہلی آیت میں طالب دنیا کا بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس آیت میں طالب آخرت کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے، یعنی نیک اعمال بجا لاتا ہے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہ وہ آدمی ہے جس کا عمل مقبول ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کا اچھا صلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں مومن ہونے کی شرط کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ نیکیوں کے لیے ایمان ایسا ضروری ہے جیسے نماز کے لیے وضو یا بہترین غذا کے لیے زہر سے خالی ہونا۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو طالب آخرت ہونا، یعنی نیت نیک ہو۔ دوسرے سعی، یعنی عمل کو با اتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ تیسری ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ ترجمہ:
ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو مذموم، بے جار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور جو طالب آخرت ہیں، ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں کہ کفار اللہ کے دشمن ہیں، لیکن وہ چونکہ دنیا کے طالب ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے، بلکہ ہمارے زمانے میں تو دنیوی ترقی میں وہ مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، اور یوں ہی جو مسلمان محنت کرتا ہے وہ بھی اپنی محنت کا صلہ پاتا ہے۔ الغرض دنیا میں اللہ سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو روزی مل رہی ہے، دنیا میں سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں، نیک ہوں یا بد، البتہ انجام ہر ایک کا اس کے حسب حال ہوگا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر مال، عزت، شہرت، کمال میں بڑھائی دی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ درجات اور فضیلت کے اعتبار سے آخرت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا۔ آیت کے ابتدائی حصے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہیں، کیونکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب تم فرما دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق سے متعلق کچھ احادیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ پھر فرمایا کہ تمہارا والد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے کے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ حضرت ابو سعید بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا، یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے۔ اب وہ زمانہ آیا، بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں، تو ان سے اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دو باتیں یاد رکھیں، ایک یہ کہ کوئی شخص ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ دوسری یہ کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام اور خادم اپنے آقا سے کرتا ہے۔ ان آیات اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی شعور انسان پر واضح ہو جائے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی جیسی عظیم تعلیم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے، ویسی پوری دنیا میں پائے جانے والے دیگر مذاہب میں نظر نہیں آتی۔ فی زمانہ غیر مسلم ممالک میں بوڑھے والدین ایسی نازک ترین صورتحال کا شکار ہیں کہ ان کی جوان اولاد کسی طور پر بھی انہیں سنبھالنے اور ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے وہاں کی حکومتیں ایسی پناہ گاہیں بنانے پر مجبور ہیں جہاں بوڑھے اور بیمار والدین اپنی زندگی کے آخری ایام گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔